معاملات جو آپ کی زندگی میں رونما ہوئے، آپ لوگوں نے ان کو سماعت فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت ابو طالب راضی ہوئے اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا۔ شریف کتنی ہے میرے نبی کی؟ 25 سال۔ محبوب کی عمر 25 سال، اور محبوب نے جس عورت سے نکاح کیا ہے ان کی عمر شریف 40 سال۔ ایسا نہیں تھا کہ محبوب کے دروازے پر رشتے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ محبوب کے دروازے پر حسن والے جمال والے حاضر نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ محبوب کے دروازے پر مکے والے رشتوں کے لیے نہیں آتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر یا باطنی طور پر ان لوگوں میں مقبول نہ تھے۔ بڑے بڑے فیصلے، جوانی کی عمر ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، بڑے بڑے فیصلے جو مکے کے سردار جس میں عاجز آ جائیں وہ فیصلہ ہمارے نبی کرتے تھے۔ بڑی بڑی جنگیں، قتل، غارت گری ہونے کا معاملہ ہو جاتا، جب کسی کی مانی نہ جاتی، جب کسی کی سنی نہ جاتی، جب کوئی کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوتا، جب باہمی لڑائی کا معاملہ آ جاتا، تب جا کے لوگ کہتے اے محمد اب آپ بیچ میں پڑھ کے صلح کرا دیں۔ کوئی کسی کی مانے نہ مانے مگر یہ مکے والے آپ کی ضرور مانیں گے، چونکہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صابر ہیں، آپ غریبوں کے مسیحا ہیں، آپ یتیموں سے محبت کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کو عزت دینے والے ہیں۔ پورے مکے والے آپ کو امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں، آپ بیچ میں آ جائیں۔ اور جب اللہ کے محبوب بیچ میں آتے صلح کرانے کے لیے تو 2 علاقوں کی جنگ بس ایک محفل میں میرے نبی کی موجودگی میں ختم ہو جاتی۔ لوگوں میں صلح کرانا یہ میرے محبوب کا عظیم مشغلہ تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، تو یہ سارے کمالات جب 25 سال کی عمر میرے نبی کی ہوئی تو سارے کمال میرے نبی کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ انسان بیوہ سے شادی کیوں کرتا ہے، انسان بیوہ سے شادی کس کنڈیشن میں کرتا ہے؟ یا تو وہ غریب ہو، مفلس ہو، وہ مجبور ہو، اس کے پاس گھر نہ ہو، اس کے پاس مکان نہ ہو، اس کے پاس کوئی کاروبار نہ ہو، اس کے پاس ضرورت کی کوئی چیز نہ ہو، یا اس کی اپنی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو۔ یہ ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ تب جا کے کسی بیوہ سے شادی کرتا ہے، اور بیوہ سے شادی کرنے میں بھی کم سے کم اس چیز کا ضرور لحاظ کرتا ہے کہ عمر برابر ہے یا 10-15 سال کا فرق ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر کا لحاظ فرمایا، نہ اپنی عمر کا لحاظ فرمایا، نہ ان کی دولت کا لحاظ فرمایا، نہ ظاہری طور پر اپنی غریبی کا لحاظ فرمایا، چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کے لیے خدیجہ سے شادی نہیں کی، بیواؤں کو عزت دینے کے لیے خدیجہ سے شادی کی ہے۔ اپنی خواہش کے لیے شادی نہیں کی، اپنی ضرورت کے لیے شادی نہیں کی میرے نبی نے۔ میرے نبی ایسے دور میں آئے تھے کہ جب کسی کا شوہر اس دنیا سے انتقال کر جاتا، نبی ایسے زمانے میں آئے تھے جب کسی کا شوہر مر جاتا تو زمانے کے لوگ اس کے شوہر کے ساتھ اس کی بھی چتا کو جلا دیتے کہ یہ بیوہ ہے، یہ منحوس ہے،
اس نے اپنے شوہر کو کھا لیا ہے۔ کسی شادی کے موقع پر اگر کوئی بیوہ سفید لباس پہن کے آ جاتی تو لوگ شادی کے دن بڑھا دیتے کہ اب شگن ہو گیا ہے چونکہ بیوہ آ گئی ہے۔ کسی محفل میں بیوہ آ جاتی تو لوگ کھڑے ہو جاتے، یہ کیا غضب ہو گیا کہ بیوہ آ گئی ہے۔ کسی خوشی والے گھر میں اگر بیوہ کا قدم پڑ جاتا تو شور شرابہ ہو جاتا، نہ جانے کتنا عظیم نقصان ہو گیا ہے۔ یہ عرب کا ماحول تھا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ان بیواؤں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہا تھا، اے اللہ کسی کو بھیج دے جس کے دل میں ہم بیواؤں کے لیے محبت ہو، اے اللہ کسی کو بھیج دے جس کے دل میں ہم غریبوں کے لیے محبت ہو۔ یتیم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ کسی کو بھیج دے جس کے دل میں یہ عزت ہو جو ہم یتیموں کو بھی سینے سے لگا لے۔ مکے میں کوئی ہمارا ماوا نہیں ہے، مکے میں کوئی ہمارا ملجا نہیں ہے، مکے میں کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے، مکے میں کوئی ہمیں اپنے قریب بٹھانے والا نہیں ہے، مکے میں کوئی ہم سے محبت کرنے والا نہیں ہے، مکے میں کوئی ہماری سائیڈ لینے والا نہیں ہے۔ ہم پر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی دولت والے ظلم کرتے ہیں، کبھی خاندان والے ظلم کرتے ہیں، کبھی پاور والے ظلم کرتے ہیں۔ بیوائیں بھی دعا کر رہی ہیں، یتیم بھی دعا کر رہے ہیں، مسکین بھی دعا کر رہے ہیں، غریب بھی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے بیواؤں کی دعاؤں کو قبول فرمایا، سبحان اللہ، بیواؤں کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان کی دعا کو قبول فرمانے کے بعد مزدے جاں فضا سنایا گیا، بیواؤں آج تک تمہیں دنیا نے گری نظر سے دیکھا تھا، دنیا نے تمہیں آج تک بے عزتی کی نظر سے دیکھا تھا، اس کائنات میں تمہاری جتنی بے عزتی ہوئی ہے اتنا ہی عظیم مقام میرا محبوب تمہیں عطا کرنے آ رہا ہے، کسی اور سے نہیں۔ اے خدیجہ تم 2 شوہروں سے بیوہ ہو، میرا محبوب تجھ سے نکاح کرے گا تاکہ قیامت تک کے لیے ام المومنین کا لقب مل جائے، قیامت تک کے لیے سارے مومنوں کی ماں کا خطاب مل جائے۔ میرے نبی نے 40 سالہ خدیجہ سے نکاح کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، اے دنیا والو یہ بیوائیں منحوس نہیں ہیں، بیوہ کا عالم یہ ہے کہ جس محفل میں بیوہ کو بلایا جاتا ہے، بیوہ اللہ کی پسندیدہ عورت ہوتی ہے کہ جو مجبوری کی زندگی گزار رہی ہے، جس کا شوہر دنیا سے جا چکا ہے، اس نے دل کے اندر کتنا بڑا رنج و ملال کو برداشت کیا ہے، کتنے بڑے غم کو سینے میں دبایا ہے، کتنی تکلیف کو زندگی میں سمیٹا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب بیوہ کی زندگی میں ہوتی ہیں تو وہ بیوہ اللہ کی مقرب بندی ہوتی ہے۔ جس محفل میں بیوہ جاتی ہے اللہ وہاں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جب بیوہ جاتی ہے تو اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے، جب بیوہ جاتی ہے تو وہاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مگر یاد رکھیں یہ مزاج کس نے دیا ہے؟ یہ مزاج مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے، یہ مزاج میرے نبی نے دیا ہے، یہ مزاج اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے۔ نبی نے شادی فرمائی، خدیجہ سے شادی ہو گئی۔ کیا دیکھا شادی میں میرے نبی نے؟ دنیا کہہ سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنا تھا، ان کے چچا نے فیصلہ کیا تو شاید اس لیے 40 سال کی بیوہ سے نکاح کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں دیکھا کیا تھا انہوں نے اپنی شادی میں کیا دیکھا، میرے نبی نے کیا دیکھا، اور آج ہم اپنی شادیوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم جس کی بیٹی کو لاتے ہیں اس کا کاروبار بھرے ہی سود کا ہو چلے گا۔ ہم کسی کی بیٹی لاتے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں؟ مالدار ہونا چاہیے، بلڈنگ بہترین ہو، حویلی عالی شان ہو، زمین زیادہ ہو، پلاٹنگ زیادہ ہو، کاروبار بہت بڑا ہو، بھلے سود کا کاروبار ہو، بھلے ہی غریبوں کا خون چوس چوس کے بلڈنگ بنائی ہو، بھلے ہی بیواؤں پر ظلم کر کے یہ سارے انتظامات کیے ہوں، لیکن ہمیں مالدار چاہیے۔ ہمیں اس لڑکی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی بالکل اسلام کے دائرے سے باہر ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کلچر ہے ہمارا۔ ہم بہو لانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ صرف چہرہ گورا دیکھ لیتے ہیں، بس ہو گیا کام، صرف چہرہ گورا دیکھ لیا ہم نے، ہو گیا کام۔ وہ بے پردہ ہے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے۔ وہ مارکیٹ میں گھومتی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ ہوٹل میں جا کے بیٹھتی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے نہ جانے ادھر سے ادھر دنیا کے فون آتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا باپ بڑا آدمی ہے، مالدار زیادہ ہے، سامان زیادہ ملے گا۔
جہیز زیادہ ملے گا، ہماری بارات جائے گی، بہت سارے رنگ کے کھانے ملیں گے، ٹینٹ کا انتظام بہت عالی شان ہوگا، لوگ کہیں گے کتنے بڑے گھر میں شادی کی ہے۔ آج مسلمانوں کا رواج یہی ہو گیا ہے، کوئی لڑکی کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے، آج جا کے سب سے پہلے لوگ پتہ ہے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کی بیٹی کی تعلیم کتنی ہے، بی اے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ڈاکٹر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، انٹر اور ہائی اسکول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہی بیٹی ہمارے گھر میں بہو بن کے آتی ہے تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ کیا کریں، ہماری بہو صبح اٹھ کے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، ہماری بہو قرآن ہی نہیں پڑھتی ہے۔ ظالم قرآن پڑھے تو پڑھے کیسے؟ تو قرآن پڑھنے والی لایا ہی نہیں ہے۔ تجھے تو دنیا کی ڈگری کی ضرورت تھی، تجھے تو دنیا کی شہرت کی ضرورت تھی، تجھے تو دنیا کے مال کی ضرورت تھی۔ کاش تو جب اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے گیا تھا تو پوچھنے سے پہلے LLB کی ہے یا نہیں کی ہے، انٹر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس سے پہلے یہ پوچھ لیتا تجھے نماز آتی ہے یا نہیں آتی ہے، غسل آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، رسول کی سیرت معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، پردے کا حکم معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، کنیز فاطمہ ہے کہ نہیں ہے، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے، پردے والی ہے کہ نہیں ہے، حیادار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں رشتے سے پہلے معلوم کر لی ہوتی تو یہ وہ عورت ہوتی شادی کی پہلی رات بھی فجر میں اٹھ کے تجھے مصلی پہ نظر آ رہی ہوتی، قرآن اس کے ہاتھوں میں ہوتا، یہ مصلی پہ نظر آتی۔ مگر آج یہ مصلی پہ نہیں ہے تو ذمہ دار لڑکے کے ماں اور باپ۔ ہماری شادیاں، اور ایک میرے نبی کی شادی، ایک فاطمہ زہرا کی شادی، ایک علی مشکل کشا کی شادی، ہمارے گھر میں 95% لوگ خوش ہیں، لیکن پریشان کس ٹاپک میں ہیں؟ گھر کی عورتوں سے۔ گھر کی عورتوں سے بہت پریشان ہیں لوگ۔ بھائیوں میں بہت زیادہ محبت ہے، لیکن یہ بیویاں ہیں جو دو بھائیوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی۔ ان کے آنے سے پہلے یہ دونوں ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، ان کے آنے سے پہلے دلوں میں اتنی گنجائش تھی کہ ایک روم میں رہ سکتے تھے، ان کے آنے سے پہلے ایک بھائی دوسرے بھائی کو جب تک نہ دیکھ لیتا تھا اسے چین نہیں آتا تھا۔ ایک بھائی کے سامنے جب دسترخوان لگا دیا جاتا تھا دوسرا نہیں آتا تھا، بھلے ہی 10-15 منٹ آدھا گھنٹے کا ٹائم گزر جائے تب تک یہ ایک بھائی کھانا شروع نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج ان دنیا دار بیویوں نے آ کے بھائی بھائی کو لڑا دیا، ماں بیٹے کو لڑا دیا، بہن بہن کو لڑا دیا۔ کیوں؟ چونکہ ان کی تربیت میں کمی ہے۔ اور ہم جب شادی کے لیے جاتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں ڈگری کہاں تک ہے، قرآن کی تعلیم کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ آج تو اللہ معاف کرے حالات یہ ہو گئے مسلمانوں کے کہ سب سے پہلے جب بات یا منگنی کی رسم ادا کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ایک 20-25 ہزار کا فون بھیجا جاتا ہے لڑکی کے لیے لڑکے کی طرف سے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ آج اس وقت میں ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن اب پہلے نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ جب سب سے پہلے قرآن بھیجا جاتا تھا کہ ہم نے قرآن دے دیا دنیا کی ساری دولت دے دی، لیکن اب قرآن نہیں بھیجا جاتا ہے، اب سب سے پہلے موبائل فون بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ دونوں آپس میں بات کر سکیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے یہ سمجھنے کے نام پہ سالوں سال بات ہو رہی ہے۔ ماں کو بھی پتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے، بھائی کو بھی پتا ہے، لڑکے کے بھی ماں باپ کو پتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے یہ لڑکی لڑکے کے لیے غیر محرم ہے، اگر بات کر رہی ہے تو یہ گناہ ہے، زنا میں شامل ہے۔ زبان کا زنا یہ ہے کہ عورت ایسے مرد سے بات کرے کہ جس سے کوئی رشتہ نہ ہو۔ ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے، بس بات ہو گئی، منگنی ہو گئی اور بس پھر وہ دونوں ایسے رہنے لگے جیسے ان کی شادی ہو گئی ہے، میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں، راتوں رات بات ہو رہی ہے، دنوں رات بات ہو رہی ہے، اگر بات نہ ہو تو ماں باپ کہہ کے بات کرا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، یہ کلچر مسلمانوں کا ہو گیا۔ اور اس کے بعد
جب بڑھاپے میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں کوئی ایسا تعویذ مل جائے کہ یہ بہو ہماری وفادار بن جائے، بیٹا ہمارے پیر دبانے والا بن جائے۔ کاش تم نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں قرآن جیسی عظیم کتاب دی ہوتی تو یہ بیٹا باغی نہ ہوتا بلکہ 5 وقت کا نمازی ہوتا۔ یہ بیٹا باغی نہ ہوتا، اس کو معلوم ہوتا کہ قرآن کے 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار خبردار، ماں باپ سے اف نہ کہنا، ماں باپ سے اف کہنا بھی حرام ہے، ان کے سامنے آواز بلند کرنا بھی حرام ہے، ان کے دل کو دکھانا بھی حرام ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں قرآن نہ دیا، ہم نے رسول کی سیرت نہ دی، ہم نے رسول کی حدیثیں نہ دی، رسول کا پیغام ہم نے اپنی اولاد کو نہ دیا۔ آج ہماری آنکھوں میں آنسو ہے، ہم بیٹے کے لیے بھی رو رہے ہیں جو ہمارا اپنا خون ہے، ہم بہو کے لیے بھی رو رہے ہیں جس کو لے کے آئے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے جب رشتہ کیا تھا تو ہم نے اس کی سیرت نہیں صورت دیکھی تھی، صورت سے دھوکہ کھا گئے۔ دنیا میں ہم نے یہی تو سوچا ہے جس کا چہرہ گورا ہے وہ بہت زیادہ اچھا انسان ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے لوگوں کی، چہرے کا رنگ گورا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دل کا رنگ بھی گورا ہو۔ چہرے کا رنگ گورا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دل کا رنگ بھی گورا ہو۔ کالے رنگ والے بلال کو دیکھو، اس کائنات میں اس کالے رنگ والے بلال سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہے، اس کالے رنگ والے بلال سے زیادہ اس کائنات میں کوئی وفادار نہیں ہے۔ چہرے کا رنگ کالا ہے مگر دل کا رنگ گورا ہے۔ میرے نبی کی محبت میں مارا گیا، بلال کو ستایا گیا، بلال کو گالی دی گئی، بلال کو پتھر مارے گئے، بلال کو گھسیٹا گیا، بلال کو دھواں دیا گیا، بلال کے سینے پہ پتھر رکھ دیے گئے۔ اے بلال، محمد کا دامن چھوڑ دو۔ بلال نے کہا تھا جان جاتی ہے تو جاتی رہے، ہاتھ سے مصطفیٰ کا دامن نہ چھوٹے گا، رسول کی محبت نہ چھوٹے گی، الا اللہ کا نعرہ نہ چھوٹے گا، رسالت کا اعلان نہ چھوٹے گا۔ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ بلال کے چہرے کا رنگ کالا تھا مگر دل کا رنگ گورا تھا۔ چہرے کا رنگ کالا ہو تو چلے گا، دل کا رنگ کالا نہیں ہونا چاہیے۔ دل کا رنگ کالا ہوگا تو یہ چہرے کی سفیدی کسی کام کی نہیں ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کے رشتے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری توجہ چہرے پہ ہوتی ہے۔ کیا کریں گے اس گورے چہرے کا؟ کیا کریں گے؟ ایک زمانہ آئے گا اس گورے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، خوبصورتی میں کمی آ جائے گی، یہ رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ لیکن اللہ نے کردار کا رنگ ایسا رنگ بنایا ہے کہ کردار کا رنگ ہر دن تیز ہوتا ہے، زندگی میں کبھی پھیکا نہیں پڑتا ہے۔ کردار والی عورتیں تلاش کریں، نیک عورتیں تلاش کریں، مال والی نہیں، خاندان والی نہیں۔ آج بہت سے ماں باپ ایسے ہیں، اللہ رحم فرمائے، انہیں ہدایت دے، کہ جب رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں بیٹے کا اور لڑکی والوں کو ایک پوری لسٹ سامان کی تیار کر کے دیتے ہیں، ہمیں یہ بھی چاہیے، فریج بھی چاہیے، واشنگ مشین بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ٹی وی بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، اتنے پیسے بھی چاہیے۔ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں اپنے بیٹے کو بیچنے کے لیے گئے ہیں اس سامان کے بدلے میں۔ تمہارا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ یہ زندگی گزارنے کی چیزیں محنت کر کے بازو کی طاقت سے کما سکے۔ کیا اولاد تمہاری اس لائق نہیں ہے؟ تمہارے اپنے بیٹے کو خود پر بھروسہ نہیں ہے یا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ ارے اللہ جب صبح کو تمہیں خالی ہاتھ اٹھاتا ہے مگر خالی پیٹ سلاتا نہیں ہے، وہ کریم ہے، گناہوں کے باوجود رزق عطا فرمانے والا ہے۔ ہم پورے دن گناہوں میں گزارتے ہیں مگر جب شام کا وقت آتا ہے پورے دن ہمارے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد گناہ والا دفتر اللہ کی بارگاہ میں فرشتے لے کے پہنچتے ہیں، اے اللہ تیرے اس بندے نے یہ گناہ کیے ہیں۔ لیکن جب شام والے فرشتے آتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ گناہ کا دفتر دیکھنے کے بعد، گناہ کی فائل دیکھنے کے بعد، ہمارے جرموں کی فائل دیکھنے کے بعد اتنا کریم ہے کہ وہ شام کے لیے رزق بھیجتا ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اسلامی شادیاں کیا ہیں؟ میرے نبی نے کیا دیکھا؟ رسول کی عمر 25 سال کی ہے، خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے، لیکن پھر بھی میرے نبی نکاح کیوں کر رہے ہیں؟
میرے نبی نہ عمر دیکھ رہے ہیں نہ ان کا بڑھاپا دیکھ رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں سب سے زیادہ اگر کوئی نیک ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، مکے میں سب سے زیادہ کوئی شریف ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، مکے میں سب سے زیادہ پاکواز کوئی عورت ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، مکے میں سب سے زیادہ پردے والی کوئی عورت ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، مکے میں سب سے زیادہ بااخلاق اگر کوئی عورت ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، مکے میں سب سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے والی اگر کوئی عورت ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، مکے میں سب سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلانے والی اگر کوئی عورت ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ سارے کمالات میرے نبی نے دیکھے، اور 25 سال کی عمر میں جبکہ دنیا کا سارا حسن محمد رسول اللہ کے قدموں میں تھا، بڑے بڑے مالدار رئیس، عزت والے خاندان والے، شہرت والے، زمینوں والے، سرداری والے، سب کے سب بار بار میرے نبی کے دروازے پہ آتے ہیں، خدا کے لیے ایک بار ہاں کر دیں، دنیا کی ساری دولت آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے، مگر اللہ اکبر، یہ اعزاز تو خدیجۃ الکبریٰ کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خدیجہ سے نکاح فرما کے پوری ان دنیا کے لوگوں کو یہ جواب دیا تھا اور پیغام دیا تھا، اے لوگوں، یہ بیوائیں منحوس نہیں ہیں، نبی نے بیوہ سے نکاح کیا ہے، یہ کائنات کے لوگوں کی ماں بن گئی ہے۔ امیر المومنین میرے نبی نے بنایا ہے ایک نسبت، اور نبی کی نسبت کا عالم کیا ہے؟ نبی بیوہ سے شادی کریں تو نسبت کا عالم یہ ہے کہ وہ ام المومنین بن جائے، اور جو حالت ایمان میں میرے نبی کو دیکھ لے وہ صحابی رسول بن جائے۔ ایک طرف نسبت ہے تو دوسری طرف نگاہ مصطفیٰ ہے۔ نماز پڑھنے سے کوئی صحابی نہیں بنتا ہے، روزے رکھنے سے کوئی صحابی نہیں بنتا ہے، حج کرنے سے کوئی صحابی نہیں بنتا ہے، زکوٰۃ دینے سے کوئی صحابی نہیں بنتا ہے، کرم کی ایک نگاہ پڑھنے سے بندہ صحابی رسول بنتا ہے۔ رسول نے نکاح فرما لیا، آ گئی میری نبی کی بارگاہ میں، اور کیسی بیوی! ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ شادی کے دوسرے دن شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، مال اور دولت اور زیور پہ، یہ تمہارا ہے، یہ میرے گھر کا، یہ میرے گھر کا ہے۔ دوسرے دن اختلاف ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر کاروبار کی وجہ سے بیوی کا زیور مانگ لے کبھی ضرورت پڑنے پہ، تو وہ آپ کے گھر کا زیور ضرور دے دے گی، اپنے مائکے کا زیور نکال کے نہیں دے گی آپ کو، مائکے کا زیور نہیں دے سکتی آپ کو۔ میرے ماں باپ نے کتنی محبت سے بنایا ہے۔ یہ پیغام دیں اپنے گھر کی عورتوں کو، اس کائنات میں سب سے افضل اگر عورت آج میرے نبی کی زندگی میں ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ نکاح ہونے کے بعد ساری دولت کو میرے نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، یا رسول اللہ جو میرا ہے وہ آج سے آپ کا ہے، یا رسول اللہ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں، جس کو چاہیں عطا فرما دیں، جس کو چاہیں عنایت کر دیں، آج کے بعد یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ وجود بھی آپ کی ہے۔ خدیجہ آپ کی زندگی میں بیوی بن کے نہیں آئی ہے، خدیجہ خادمہ بن کے آئی ہے، خدیجہ آپ کی بارگاہ میں کنیز بن کے آئی ہے۔ یہ میری زندگی کی معراج ہے، یہ میری زندگی کی قسمت ہے، یہ میری زندگی کا دوبالا پن ہے کہ جہاں سارا حسن و شباب آپ کے دروازے پہ تھا، مگر نگاہ کرم خدیجہ کی قسمت پہ پڑ گئی ہے۔ یا رسول اللہ میں بیوی نہیں، میں آپ کی خادمہ بن کے آئی ہوں، آپ کی غلام بن کے آئی ہوں۔ یا رسول اللہ جو میرا ہے وہ آپ کا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ایک غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ۔ کیا نام تھا؟ زید بن حارثہ۔ یہ زید بن حارثہ بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے، ان کے خیمے پر دشمنوں نے حملہ کیا، لوٹ لیا، اور زید بن حارثہ کو لے جا کر مارکیٹ میں بیچ دیا۔ وہ دور لوگوں کو بیچنے اور خریدنے کا تھا، مالدار لوگ غریبوں کو خرید کے اپنے کاروبار میں، کھیتیوں میں لگا دیتے خادم کی طرح۔ بیچ دیا۔ لیا کس نے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے نے خریدا،
اور لانے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بطور گفٹ دیا کہ آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں۔ اور جب میرے نبی کا نکاح ہوا، حضرت خدیجہ تھے، تو خدیجہ ان کا ہاتھ پکڑ کے آئیں، یا رسول اللہ یہ زید بن حارثہ آج سے آپ کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پہ پیش کر رہی ہوں، آج سے یہ آپ کے غلام ہیں، آج سے یہ آپ کے غلام رہیں گے۔ میرے نبی نے کہا میں نے قبول کیا۔ ایک جملہ میرے نبی کی زبان سے نکلا، میں نے قبول کیا، اور دوسرا جملہ میرے نبی کی زبان سے نکلا، میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ پہلا جملہ میں نے قبول کیا ان کو اپنی غلامی میں، اور دوسرا جملہ میرے نبی کی زبان سے نکلا، میں نے آزاد کر دیا ہے۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں زید کو بھی اپنی زندگی گزارنے کا اپنے دل سے حق ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اس کو غلام بنانے والا؟ اللہ نے کسی کو غلام نہیں بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دار بنایا ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو پارسا بنایا ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت والی بنایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آدم کی اولاد شراب خانے کے ٹھیکے پہ جا کہ اپنی عزت کو پامال کر دے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ہم نے لیکن اولاد آدم کو عزت والا بنایا ہے۔ یہ اولاد آدم ہی تو ہے کہ جس کو ہم نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے، یہ اولاد آدم ہی تو ہے کہ جس کو ہم نے شب برات جیسی عظیم رات دی ہے کہ ایک رات عبادت کرے گا تو 1000 مہینے سے افضل کا ثواب پائے گا۔ یہ اولاد آدم ہی تو ہے کہ جس کو ہم نے شب برات دی ہے کہ پوری زندگی گناہ کرنے کے بعد اگر آج کی رات سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اولاد آدم ہی تو ہے کہ جس کا مقام یہ ہے، یہ ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو 70 سجدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ اولاد آدم ہی تو ہے کہ جس کو ہم نے دنیا میں عظیم خطاب عطا فرمائے ہے۔ مگر اللہ اکبر، جب اولاد آدم خود اپنی عزت کو پامال کرے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا میں نے قبول کیا، اور دوسرا جملہ میرے نبی نے کہا اے زید بن حارثہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ رسول کی بارگاہ میں رہنے لگے۔ ان کے باپ زید کے باپ حارثہ پورے زمانے میں تلاش کرنے لگے اپنے بیٹے کو۔ اگر کوئی نوجوان باپ کی شفقت کو نہ پہچانے، باپ کی عزت نہ کرے، باپ کی تعظیم نہ کرے، باپ کی بات نہ مانے، باپ کی رسپیکٹ نہ کرے تو لڑیے مت، اس کو یہ سمجھائیے انتظار کر، ایک زمانہ آئے گا جب تیرے بیٹا پیدا ہوگا تب تجھے اندازہ ہوگا اولاد کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ جب اللہ تجھے بیٹا دے گا تب جا کے احساس ہوگا کہ اولاد کی ممتا باپ کے دل میں کیا ہوتی ہے۔ آج تو باپ نہیں ہے اس لیے باپ کے دل کی فیلنگ کو نہیں پہچانتا ہے۔ تو باہر رہتا ہے، باپ کو نیند نہیں آتی ہے، تو باہر رہتا ہے، باپ بستر پہ نہیں لیٹتا ہے، تو پریشان ہوتا ہے، باپ تیری فیس بھرنے کے لیے قرضے پہ پیسے لا کے تجھے دیتا ہے، تیرے عیش کے لیے باپ پورے دن پلے داری کرتا ہے گرمی کے زمانے میں، مگر تیری خواہشات کو پورا کرتا ہے، مگر پھر بھی تجھے احساس نہیں ہے۔ آنے دے وہ زمانہ جب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا تب تجھے اندازہ ہوگا باپ کی محبت کا عالم کیا ہوتا ہے، باپ کے دل کا عالم کیا ہوتا ہے، باپ کی شفقت کا اندازہ کیا ہوتا ہے۔ پریشان ہے حضرت زید کے والد حارثہ، تلاش کر رہے پورے علاقے میں کہیں بیٹا مل جائے۔ اچانک سے حج کا موسم آیا، ان کے علاقے کے لوگ مکے آئے کعبے کا طواف کرنے کے لیے۔ حضرت زید پر ان کی نظر پڑ گئی، حضرت زید کی ان پر نظر پڑ گئی، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملے، پتہ چل گیا کہ حارثہ زمانے میں جس بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں وہ مکے میں ہیں۔ حج کا موسم مکمل ہو گیا اور اس کے بعد یہ لوگ گئے اور انہوں نے جانے کے بعد حضرت حارثہ کو کہا کہ تمہارا بیٹا زید مکے میں ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے مکے میں پہنچ گئے، لوگوں سے پوچھا، بارگاہ رسول میں گئے اور کہا آپ محمد ہیں، میرا بیٹا زید آپ کے یہاں ہے، آپ
آپ خدا کے لیے جانتے ہیں باپ کی ممتا کیا ہوتی ہے، میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم تمہارے بیٹے کے مالک ہو، میں نے تمہارے بیٹے کو روکا نہیں ہے، تم اپنے بیٹے سے ملاقات کر لو اور میری طرف سے اجازت ہے، اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت زید کو اندر سے بلایا، باہر آئے، باپ کو دیکھ کے سینے سے لپٹ گئے، پیار کیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد باپ نے کہا بیٹا زید گھر نہیں چلو گے، گھر نہیں چلو گے؟ حضرت زید کہتے ہیں کون سے گھر؟ میں رسول کے گھر ہوں، کیا کائنات میں اس سے افضل بھی کوئی گھر مجھے ملے گا؟ پیغمبر کے گھر ہوں، کیا دنیا میں اس سے افضل گھر بھی کوئی گھر ہے؟ کون سے گھر لے جانا چاہتے ہیں؟ بیٹا تمہارے گھر کا، اب تو زید کا یہی گھر ہے، اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے۔ زید کی سانسیں ہیں تو اس گھر میں، موت آئے گی تو اس گھر میں، بیٹا چلو، کہ نہیں جاؤں گا۔ بہت کوشش کی کہ نہیں، اب نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس رہتا، آپ مجھے ممتا دیتے، پیار دیتے، لیکن مجھے جو اس بارگاہ میں ملا ہے پوری کائنات مل کے بھی وہ مجھے نہیں دے سکتی، میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ساری دولت، سارا مال میرے نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک مسئلہ سامنے آیا، میرے نبی کے زمانے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عرب کی سرزمین پر کوئی نبی نہیں آیا، 3000 سال کا زمانہ گزرا ہے، مطلب الگ الگ علاقوں میں نبی آئے، لیکن عرب کی سرزمین پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد اور میرے نبی کے درمیان 3000 سال کا زمانہ ہے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کس نے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ 3000 سال ہو گئے خانہ کعبہ کو تعمیر کیے ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اتنے زمانے میں کتنے طوفان آئے ہوں گے، اتنے زمانے میں کتنی آندھیاں آئی ہوں گی، اتنے زمانے میں کتنی بارشیں ہوئی ہوں گی، کہ عالم یہ ہے خانہ کعبہ کے در و دیوار پرانے ہو گئے، خانہ کعبہ کے در و دیوار بوسیدہ ہو گئے ہیں، اور اب لوگوں کی پلاننگ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کی جائے، خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تیار کیا جائے۔ ایک بڑے ایریے میں خانہ کعبہ ہے، عالم یہ ہے خانہ کعبہ کے اندر، اس زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا جس میں عرب کے لوگ جب آتے تھے کعبے کا طواف کرنے کے بعد میں وہ اپنی منت مراد مانگنے کے بعد جو بھی پیسے، دینار، درہم، سونا چاندی اس میں ڈال دیتے تھے، اس کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی، اور اس کے اندر ایک سانپ بھی رہتا تھا، اس کے ڈر کی وجہ سے کوئی وہاں چوری نہیں کرنے جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں تھا اس زمانے میں، بس پتھر لگے ہوئے تھے، آخری نشانی خانہ کعبہ کی یہ باقی تھی میرے نبی کے زمانے میں، چونکہ 3000 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، دروازہ نہیں تھا، اور ایسے پتھر لگے ہوئے تھے حد میں کہ وہاں غارہ بھی نہیں تھا ان پتھروں کے بیچ میں۔ ایک میٹنگ ہوئی مکے کی سرزمین پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، میٹنگ ہوئی کہ خانہ کعبہ کو تیار کیا جائے گا، چونکہ عرب والے جانتے تھے ہماری عزت کا نشان اگر کوئی ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے، ہماری عزت کی وجہ اگر کوئی ہے تو خانہ کعبہ ہے، پوری دنیا کے لوگ اگر مکے میں آتے ہیں تو وجہ خانہ کعبہ ہے، ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وجہ خانہ کعبہ ہے، اگر ہمارے یہاں لوگ کاروبار کرنے کے لیے آتے ہیں تو وجہ خانہ کعبہ ہے، اگر عرب کو پوری دنیا پر فضیلت حاصل ہے تو وجہ خانہ کعبہ ہے، اس لیے ہم خانہ کعبہ کو تعمیر کریں گے۔ میٹنگ کی گئی، خانہ کعبہ کو تیار کیسے کیا جائے گا۔ زمانہ عرب کا یہ ہے، لوگوں کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، لوگوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، لوگوں کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے، لیکن جب میٹنگ ہوئی تو شریف لوگوں نے ایک رائے قائم کی کہ خانہ کعبہ میں حلال مال لگایا جائے گا، کسی کی ایک پائی بھی حرام کی نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ اس زمانے میں اکثر لوگ رسول کو ماننے والے نہیں تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، ان کے مال میں کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں تھا حرام ہے یا حلال ہے، ان کو مال کمانے سے مطلب تھا۔ ہر آدمی یہ بات جانتا تھا میرا مال 100% بہتر نہیں ہے،
مسئلہ کیا ہوا کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا، یہ عظیم گھر ہے، ہم اس کو مال حرام سے تیار نہیں کر سکتے، لہٰذا ہر انسان اپنا جائز مال جو اس کے پاس ہے وہ مال لے کر آئے، ہم خانہ کعبہ کی اس سے تعمیر کریں گے۔ اب جائز مال کو اکٹھا کرنے کی شروعات کی گئی تو وہ اتنا کم نکلا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی تیار نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک جگہ چھوٹی ہوئی ہے، آپ لوگوں میں سے جو حج اور عمرہ کرنے گئے، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، ایک احاطہ ہے خوب اونچا سا دیوار، اس کے اندر کبھی امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، یہ جگہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس دیوار پر خانہ کعبہ تھا، لیکن جب عرب والوں نے پہلے اس پر بنانے کی شروعات کی لیکن لوگوں کے پاس جائز مال زیادہ نہ نکلا تو کہا اب ہمارے پاس مال کم ہے، اس دائرے کو تھوڑا اور چھوٹا کر لو، جتنی عمارت کو کشادہ کرو گے اتنا ہی بنانے میں دقت آئے گی، تو اتنی جگہ خانہ کعبہ کی حد سے چھوڑ دی گئی جس کو آج حتیم کہا جاتا ہے، پورا دائرہ کھنچا ہوا ہے، اور خانہ کعبہ کو اس زمانے میں چھوٹا کر دیا گیا، سب مل کے اس کو بنانے لگے، خانہ کعبہ کی تعمیر جاری ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کے لاتے ہیں کعبے کی تعمیر کے لیے، آپ کے چچا حضرت عباس غارہ لگا رہے ہیں، رسول پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، اس انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اب ایک نوبت آ گئی، اور ایسی نوبت آئی کہ عرب کی سرزمین پر تلواریں نکل آئیں، خون خرابے کا ماحول ہو گیا، یہ جنگ ٹلے تو کیسے ٹلے، لڑائی ختم ہو تو کیسے ختم ہو، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک اور پتھر تھا جسے دنیا حجر اسود کے نام سے جانتی ہے، جس کے بارے میں ہے یہ جنتی پتھر ہے، اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، جو اس کو چھوتا ہے یا چوم لیتا ہے یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب اس خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا اور اس کو چوما تھا تو جانتے ہو کیا کہا تھا؟ اے حجر اسود انک اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے پتھر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، مگر میں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ کو چومتے دیکھا ہے کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، میں اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ تو پتھر ہے، میں اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ کعبے کی دیوار میں ہے، میں اس لیے چومتا ہوں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ میرے محبوب بھی تجھے چومتے تھے، محبوب کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے چومتا ہوں، وہی حجر اسود۔ اب جب دیوار میں رکھنے کی بات آئی تو عرب کا ہر قبیلہ تلوار لے کے آگے آ گیا کہ نہیں، یہ شرف میں حاصل کروں گا، حجر اسود ہم دیوار میں رکھیں گے تاکہ پوری دنیا میں قیامت تک ہمارے خاندان کا نام آئے کہ حجر اسود ہم نے دیوار میں لگایا تھا۔ دوسرے قبیلے والے خاندان کو لے کے آ گئے، نہیں، ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں، ہم جنگ کریں گے، جو جیتے گا وہ حجر اسود رکھے گا۔ رسول کے زمانے میں تقریباً 4 سے 5 دن ایسے ہوئے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام بند رہا، یہی لڑائی اور جھگڑا چلتا رہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حجر اسود کون رکھے گا۔ پھر میٹنگ کی گئی، صلح کی گئی، تو بات یہ طے پائی کہ کل صبح جو سب سے پہلے کعبے کے در و دیوار کے پاس ملے گا وہی اس بات کا حقدار ہوگا کہ وہ حجر اسود کو دیوار پہ رکھے۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ دوسرے دن سب سے پہلے خانہ کعبہ کے در و دیوار کے پاس امام الانبیاء موجود ہیں، اللہ کے محبوب موجود ہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ اس وقت مکے میں ان سے زیادہ حسن والا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ جمال والا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ کمال والا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ بلندی والا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ امین کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ خوبرو کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی ملنسار نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی صاحب اخلاق نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں ہے، ان سے زیادہ غریبوں کا مسیحا نہیں ہے، ان سے زیادہ یتیموں کا بالی نہیں ہے، ان سے بہتر انسان ہمیں کہاں ملے گا۔ لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ محمد حجر اسود کو اٹھا کے رکھیں گے، مگر باہر میرے نبی کی عظمت کو سلام، میرے نبی
نبی نے کبھی کسی کو چھوڑا نہیں ہے، میرے نبی نے چھوڑا بھی نہیں ہے اور نہ چھوڑنے کا مجاز دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے تم اپنے اخلاق کو بہتر کر لو، زمانہ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ تم اگر چاہو گندگی کو گندگی سے صاف کر دو، یاد رکھو گندگی گندگی سے صاف نہیں ہو سکتی ہے۔ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ناپاکی کو مقابلے میں لاؤ گے تو ناپاکی سے پاکی میں تبدیل نہیں ہوگی۔ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پاکی کی ضرورت ہے، بد اخلاق کے سامنے اخلاق کی ضرورت ہے، لڑنے والے کے سامنے محبت کی ضرورت ہے، تلوار والے کے سامنے کردار کی تلوار کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے، دنیا والوں نے تو اتفاق کر لیا کہ محمد کو دے دو یہ رکھ دیں گے، مگر میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں تم میں سے کسی کو محروم نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا حلم الی ثوبا، لاؤ میرے پاس ایک چادر لاؤ۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، 4 دن سے لڑائی چل رہی ہے لیکن کسی کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ چادر لائیں اور حجر اسود کو چادر میں رکھ لیں اور سارے لوگ چادر کے کونوں کو پکڑ لیں تاکہ اس کو رکھنے کی فضیلت سب کو حاصل ہو جائے۔ واہ رے، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ مقام بھی محبوب کو ملنا ہے، یہ کام بھی محبوب کے ہاتھوں ہونا ہے، تاکہ دنیا جان لے اللہ نے جتنا دماغ آدم سے عیسیٰ تک تمام کو دیا ہے، اس تمام کو ایک محمد میں جمع فرما دیا ہے۔ سب کے سب حیران ہیں، 5 دن سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام بند ہے۔ میرے نبی نے چادر منگائی، حجر اسود کو اٹھایا، چادر کے بیچ میں رکھ لیا اور سارے قبیلے کے لوگوں سے کہا تم سب کے سب اس کو پکڑ لو، اور پکڑنے کے بعد میں لا کے دیوار پہ رکھ دو۔ ایک جنگ ہونے والی تھی، عرب میں خون بہنے والا تھا، بیوائیں ہونے والی تھی، بچے یتیم ہونے والے تھے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے کہ ساری جنگوں کو ختم کر دیا، جھگڑے کو ختم کر دیا، فساد کو ختم کر دیا، برائی کو ختم کر دیا، عورتوں کو بیوہ ہونے سے بچا لیا، بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا۔ میرے نبی چاہتے تو اکیلے رکھ دیتے، لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے، لوگوں کے دل میں ارمان رہ جاتا، لوگوں کے دل میں آرزو رہ جاتی، لوگوں کے دل میں تمنا رہ جاتی۔ میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے ایسا نہ کیا، میرے نبی نے چادر کو لا کے سب کو شامل کر لیا تاکہ لڑائی ختم ہو جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جوانی کا دور ہے، 20 22 25 سال کی عمر کا یہ دور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ خانہ کعبہ کو مکمل تعمیر کر دیا گیا، اور تعمیر کرنے کے بعد اب لوگ اس کی عبادت کرنے لگے ہیں، لوگ اس کا طواف کرنے لگے ہیں، لوگ اللہ کو یاد کرنے لگے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اب حالات میرے نبی کے شادی کے بعد بدل گئے ہیں۔ خدیجہ زندگی میں آ گئی ہیں، اور خدیجہ، اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا خدیجہ کو، میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں، اسلام کو جتنا فائدہ خدیجہ کے مال سے ہوا ہے کسی کے مال سے نہیں ہوا۔ اے لوگوں، جب میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا سب کے دروازے بند تھے، خدیجہ کا دروازہ میرے لیے کھلا ہوا تھا، سب نے اپنی تجوریوں کو لاک کر لیا تھا، مگر خدیجہ نے سارے خزانے میرے قدموں میں ڈال دیے تھے۔ سب یہ دیکھ کر کہ مکے کی ہوا میرے خلاف چل رہی ہے، میرے لوگ میرے دور ہو گئے تھے، مگر یہ خدیجہ تھی کہ جو غار حرا میں بھی مجھے کھانا دینے جاتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بڑھتا رہا، میرے نبی نے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال آج دنیا کے ذہن و فکر میں ہے، اور اسی لیے لوگ انجانے میں پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی۔ نبی کہہ رہے ہیں کن تو نبیوں و آدم و بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب نہ جنت تھی، نہ جہنم، نہ زمین، نہ آسمان، نہ کائنات، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سیارے، کوئی چیز نہیں تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لیکن میرے نبی نے نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا تو کچھ لوگ تاریخ کو سمجھنے میں دھوکہ کھا گئے، حدیث کو سمجھنے میں دھوکہ کھا گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے نبی کو نبوت 40 سال کے زمانے میں عطا فرمائی۔ اگر نبوت 40 سال کے زمانے میں عطا فرمائی تو مجھے بتاؤ وہ کون تھا کہ جس نے پالنے کے اندر
چاند کو اشارہ کیا تھا تو وہ اشاروں پہ گھوم رہا تھا۔ وہ کون تھا کہ جس نے پیدا ہونے کے بعد میں رب ہب لی امتی کا اعلان کیا تھا، جس نے کہا تھا اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ مجھے بتاؤ اگر 40 سال کے زمانے میں نبی کو نبوت عطا کی گئی تو وہ کون سی ذات تھی کہ جس نے 7 سال کے زمانے میں اس کے لعاب دہن کو آنکھوں پہ لگایا گیا تھا تو اللہ نے آنکھوں کو شفا عطا فرمائی تھی۔ اگر 40 سال کے زمانے میں اللہ نے نبوت عطا کی تو مجھے بتاؤ وہ کون سی ذات تھی کہ جس نے 3 سال کے زمانے میں ایسے ایسے کمالات عطا فرمائے کہ پوری دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اگر 40 سال کے زمانے میں اللہ نے محبوب کو نبوت عطا فرمائی تو مجھے بتاؤ وہ 8 سال کا زمانہ کیسا زمانہ تھا کہ جب خانہ کعبہ سے لگا کے عبد المطلب نے دعا کی تھی اور اللہ کی طرف اشارہ کیا تھا اے اللہ میری وجہ سے نہیں اس 8 سال کے بچے کی وجہ سے قحط سالی کو دور کر دے، تو اللہ نے بارش کو نازل کر دیا تھا۔ وہ کون تھا کہ جس کے لیے حضرت ابو طالب نے کہا تھا، وہ کون تھا کہ جب نبی پیٹ میں تھے تو حضرت عبد المطلب نے کہا تھا حلیمہ پہاڑ پہ نہیں میرے ساتھ خانہ کعبہ میں چلنا۔ میں کیوں چلوں؟ مکے میں عورتیں تو اور زیادہ ہیں، ہر گھر میں عورت ہے، ہر محلے میں عورت ہے، ہر کھیت اور کھلیان میں عورت ہے، آپ خانہ کعبہ میں مجھے کیوں لے جاتے ہیں؟ کہ نہیں آمینہ تجھے کعبے میں چلنا پڑے گا، میں کیوں جاؤں گا؟ کام کیا ہے؟ کہ تیرا کام یہ ہے میں دعا کروں گا تو آمین کہہ دینا۔ میری آمین میں کیا ہے؟ کہا تیری آمین میں یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں نور محمدی موجود ہے، تو آمین کہے گی تو آمین کہتے کہتے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ اعلان نبوت 40 سال میں کیا میرے نبی نے۔ وجہ کیا تھی؟ 40 سال میں اعلان نبوت کیا میرے نبی نے، حکمت کیا تھی 40 سال کی؟ 40 سال کی حکمت یہ تھی کہ اگر میرے نبی اچانک سے ان لوگوں کے درمیان ظاہر ہو کے یہ کہتے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ان کے لیے ماننا دشوار ہو جاتا۔ دنیا میں ہمیشہ پہلے ذات کو مانا جاتا ہے، پہلے ذات کو مانا جاتا ہے، پھر اس ذات کی بات کو مانا جاتا ہے۔ پہلے بات کو نہیں مانا جاتا ہے، پہلے ذات کو مانا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے آپ کسی انسان کو مانیں گے، جب اس کو مان لیں گے، اس کو تسلیم کر لیں گے، پھر جا کے اس کی بات کو مانیں گے۔ جب اس آدمی کو ہی نہیں مانیں گے تو اس کی بات کو کیسے مانیں گے؟ تو پہلے ذات کو مانا جاتا ہے، پھر بات کو مانا جاتا ہے۔ 40 سال تک میرے نبی نے اپنی ذات کو منوایا۔ اے مکے والو دیکھ لو، میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ میں اگر بیواؤں کو عزت دینے کی بات کرتا ہوں تو دیکھ لو بات کرتا نہیں ہوں، میں نے بیوہ سے نکاح بھی کیا ہے۔ میں غریبوں کی غم گساری کی بات کرتا ہوں تو دیکھ لو میں کھانا بعد میں کھاتا ہوں، غریبوں کو پہلے کھلاتا ہوں۔ میں یتیموں کو سینے سے لگانے کی بات کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں کی بستی میں سب سے بہترین گھر، جو گھر اللہ کو پسند ہے، وہ گھر وہ ہے کہ جس کے گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جاتا ہو۔ مسلمانوں کی بستی میں سب سے بہتر گھر وہ گھر ہے کہ جس میں یتیم ہو، اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے ہر گھر میں یتیم ہو، محلے میں ہو تو ہم اس کی عزت کریں، محلے میں ہو تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو گے جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ نبی نے 40 سال تک عمل کر کے دکھایا۔ اے مکے والوں میری شادی بھی دیکھ لو، فاطمہ کی پیدائش بھی دیکھ لو، اولاد کی تربیت بھی دیکھ لو، میرا چلنا بھی دیکھ لو، میرا سونا بھی دیکھ لو، میرا جاگنا بھی دیکھ لو، میرا بولنا بھی دیکھ لو، میری تجارت بھی دیکھ لو، پڑوسیوں کے حقوق بھی دیکھ لو، ماں کے حقوق بھی دیکھ لو، میرا آنا جانا بھی دیکھ لو، میرا تجارت بھی دیکھ لو، زندگی کے ہر مرحلے کو دیکھ لو، تاکہ جب میں نبوت کا اعلان کروں تو تمہیں یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ آدمی عملدار نہیں ہے، بلکہ تم اس اعلان سے پہلے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ اس پورے مکے میں محمد جیسا کوئی صاحب
اخلاق نہیں ہیں، محبت جیسا کوئی کردار والا نہیں ہے۔ یہ مکے والے امین کہتے تھے، بڑے بڑے مالدار میرے نبی کے پاس لا کے اپنا خزانہ رکھ جاتے تھے۔ لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اے محمد خزانہ رکھ لیں، آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بڑے بڑے مالدار خزانہ میرے نبی کی بارگاہ میں لاتے تھے، دولت میرے نبی کی بارگاہ میں لاتے تھے۔ اے محمد آپ اپنے پاس رکھ لیں، مجھے آپ سے زیادہ کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ عالم تھا میرے نبی کی امانت کا۔ 40 سال تک میرے نبی نے عمل کر کے دنیا کو دکھایا تاکہ جب میں نبوت کا اعلان کروں تو کسی کو میری ذات پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، میرے عمل پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ لیکن جب 40 سال آیا ہے، میرے نبی کی انداز زندگی کا معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دل تنہائی میں رہنے کو کرتا ہے، رسول اکیلے میں رہنا چاہتے ہیں، رسول تنہائی میں رہنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا سے الگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے گئے۔ 40 سال کی جب میرے نبی کی عمر ہوئی تو اب کنڈیشن یہ ہو گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہنا چاہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، ان کا دل دنیا میں لگتا بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کا دل دنیا میں نہیں لگتا ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں میرے نبی نے کہا دنیا مردار ہے، دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے دنیا کے کتے ہیں۔ یہ دنیا مردار ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اللہ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے آج تک اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اللہ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے آج تک محبت کی نظر سے اللہ نے اس دنیا کو نہیں دیکھا، کبھی اللہ نے نہیں دیکھا۔ یہ دنیا ہے جہاں ظلم ہوتا ہے، یہ دنیا ہے جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ دنیا ہے جہاں کینہ بھی ہے، یہ دنیا ہے جہاں فساد بھی ہے، یہ دنیا ہے جہاں جھوٹ بھی ہے، یہ دنیا ہے جہاں عزت کو پامال کیا جاتا ہے، یہ دنیا ہے جہاں سازش کی جاتی ہے، یہ دنیا ہے جہاں جادو ہے، یہ دنیا ہے جہاں حادثے ہیں، یہ دنیا ہے جہاں شراب کا بازار گرم ہے، یہ دنیا ہے جہاں انسان سے درندہ بن جاتا ہے انسان، یہ دنیا ہے جہاں ماں باپ کی عزت بھول جاتا ہے، یہ دنیا ہے جہاں مسلک و مذہب کو بھول جاتا ہے، یہ دنیا ہے کہ جس کی رنگینی میں انسان کھونے کے بعد میں قبر کے عذاب کو بھول جاتا ہے، اپنے مرنے کو بھول جاتا ہے، سفید کفن کو بھول جاتا ہے، قبر کی تنہائی کو بھول جاتا ہے، قبر کی وحشت کو بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے جس میں سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا یہ دنیا تو اتنی بری جگہ ہے، اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے ایک بار بھی پوری لائف میں محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی اللہ نے اس دنیا کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ہم ان دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہے، دنیا اکٹھی ہو جائے، ہمارا مال مل جائے، دنیا مل جائے، دنیا کی رنگینی مل جائے، دنیا میں گھر بہتر ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی عمر ہوئی، ملک الموت نے کہا اے نوح علیہ السلام گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ 950 سال کی عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اتنی مختصر سی زندگی کے لیے گھر کیا بنانا، بس جیسے تیسے گزارا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، 950 سال، 950 سال کی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے دی۔ ملک الموت سے کہہ رہے ہیں میں نے گھر اس لیے نہیں بنایا، نہ جانے کون سی شام میری زندگی کی آخری شام ہو، نہ جانے اے ملک الموت تم کس وقت اللہ کا پیغام لے کے میرے دروازے پہ دستک دے دو، نہ جانے کون سی رات میری زندگی کی آخری رات ہو، میں دنیا کے گھر بنانے میں لگا رہوں تو وہ گھر کون بنائے گا جہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ میں دنیا کے گھر کو چمکانے میں لگا رہوں، اس گھر کو کون چمکائے گا جہاں تنہائی ہوگی؟ اس گھر کو کون چمکائے گا جہاں اندھیرا ہوگا؟ اس گھر کو کون چمکائے گا جہاں کیڑے اور مکوڑے ہوں گے؟ اس گھر کو کون چمکائے گا جہاں بچھو ہوں گے؟ اس گھر کو کون چمکائے گا جہاں اندھیرا ہوگا؟ اس گھر کو کون چمکائے گا جہاں روشنی نہیں ہوگی؟ اس گھر کو کون چمکائے گا جہاں تنہائی کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اس قبر کے اندر لگتا ہوگا لیکن کوئی یار و مددگار نہ ہوگا؟ اس قبر کے بارے میں انسان کی سوچ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا اب دنیا میں دل نہیں لگتا ہے۔ مکے کی گلیوں کو میرے نبی نے چھوڑا اور میرے نبی غار حرا میں
تشریف لے گئے غار حرا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ مبارک پہاڑ دیکھا بھی ہے، اس کی زیارت بھی کی ہے، اس کے اوپر بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ تشریف لے گئے ہوں گے، وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملا ہوگا۔ غار حرا کو میرے نبی نے کیوں چنا؟ یہ خاص بات، پہاڑ تو کعبے کے چاروں طرف ہیں، پہاڑ تو کعبے کے چاروں طرف ہیں۔ میرے نبی نے غار حرا کو اس لیے چنا چونکہ غار حرا سے سیدھا خانہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے، کعبہ سامنے نظر آتا ہے، اس لیے کہ عبادت کروں اور جب دل کرے تو اللہ کا گھر بھی دیکھ لو۔ غار حرا میں میرے نبی راتوں رات 3 4 دن ہو گئے، ایک مہینے کا بھی زمانہ گزرا ہے غار حرا میں میرے نبی کو۔ میرے نبی 4 دن کے بعد، 6 دن کے بعد، کچھ دن کے بعد گھر آتے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے کھانے پینے کی چیزیں تیار کر دیتی، آپ اس کو لے کے غار حرا میں چلے جاتے۔ جب وہ سامان ختم ہو جاتا اللہ کے محبوب آتے، کچھ دن رہتے پھر چلے جاتے۔ ایک زمانہ گزر گیا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ابھی جبریل امین نہیں آئے ہیں، ابھی وحی کا ابتدا نہیں ہوئی ہے۔ ایک دن اچانک سے اللہ کے محبوب عبادت میں مشغول ہیں کہ حضرت جبریل امین آئے۔ پہلی ملاقات ہے میرے نبی کی اس دنیا میں، جبریل امین آئے اور آنے کے بعد میرے نبی سے کہا اقرأ۔ پہلی وحی 40 سال کے زمانے میں نازل ہو رہی ہے، غار حرا میں پہلی وحی، اقرأ پڑھیے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما انا بقاری، جس کا ترجمہ ہوتا ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھتا، پڑھنا نہیں جانتا یہ الگ سینٹنس ہے، اور نہیں پڑھتا یہ الگ جملہ ہے۔ ان دونوں کو جس نے ملایا ہے وہی جہنم کا حقدار ہوا ہے، محبوب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھا میرے نبی نے؟ وجہ کیا تھی؟ جب پیغام اللہ کی طرف سے آیا، جبریل امین لے کے آئے، تو میرے نبی نے پڑھنے سے انکار کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ کہ جبریل امین کی میرے نبی سے آج پہلی ملاقات تھی۔ دوسری وجہ، میرے نبی اللہ کی یاد میں اتنا گم تھے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور جبریل نے آ کے رب کا نام نہیں لیا تھا، صرف ایک لفظ کہا تھا اقرا، پڑھیے پڑھیے، بس اتنا کہا۔ جب میرے نبی نے اس اقرا میں اللہ کا نام نہیں دیکھا، فرمایا میں تو اللہ کی یاد میں مگن ہوں، میں تو نہیں پڑھتا۔ بلایا، سینے سے لگایا، چمٹا لیا بہت تیز، اور اس کے بعد فرمایا پڑھیے اقرا۔ میرے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ چونکہ اس لفظ اقرا میں اللہ کا نام شامل نہیں ہے۔ میں مکے کی گلی کو چھوڑ کر آیا ہوں اللہ کے لیے، خدیجہ کو چھوڑ کر آیا ہوں اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں۔ اس جملے میں لفظ اللہ نہیں ہے، جس جملے میں لفظ اللہ نہ ہوگا محمد کی زبان پہ وہ جملہ نہیں آئے گا۔ ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھتا۔ اگر ہم یہ ترجمہ کریں میں پڑھنا نہیں جانتا تو یہ گستاخی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک لفظ ہے امی، کیا لفظ ہے؟ امی۔ اس امی کا ترجمہ کیا ان پڑھ، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا ترجمہ کیا؟ ان پڑھ۔ نبی کا لقب امی بھی ہے، تو کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ان پڑھ۔ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں لفظ امی کا؟ ہم نہایت عزت و احترام اور نبی کی شان کے لائق ترجمہ کرتے ہیں۔ امی کا ترجمہ وہ ذات جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہ ہو۔ امی وہ ذات جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہ ہو۔ استاذ نہ ہو مطلب اس لیے کہ جو استاذ ہوتا ہے تو شاگرد کو اس کے
سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو کھڑا ہونا پڑتا ہے، وہ جوتے اتارتا ہے تو پکڑنا پڑتا ہے، اس کی ضرورت پہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ کبھی استاذ مارتا بھی ہے، کبھی ڈانٹتا بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس دنیا میں میرے محبوب کا کوئی استاذ ہو میرے محبوب کو حکم دے، وہ چلے تو پیغمبر پیچھے چلے، وہ آرڈر دے میرے محبوب کو آرڈر فالو کرنا پڑے۔ اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کو کوئی حکم دے۔ میں نے کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ ساری کائنات کا نظام میرے محبوب کے حکم سے چلے، پوری کائنات کا نظام محبوب کے حساب سے چلے گا۔ اس لیے اللہ نے محبوب کو دنیا کے تمام استاذوں سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ایک دوسری وجہ کہ دنیا میں استاذ کیوں نہیں ہے میرے نبی کا، دنیا میں استاذ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے استاذ اگر سکھائیں گے تو ممکن ہے کچھ کمی رہ جائے، ممکن ہے یا نہیں؟ دنیا کے استاذ سب کچھ نہیں جانتے ہیں، ہر انسان کا اپنا فیلڈ ہوتا ہے، کوئی فزکس جانتا ہے، کوئی میتھمیٹکس جانتا ہے، کوئی انگلش جانتا ہے، کوئی عربی جانتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، سب کے فیلڈ الگ الگ ہیں۔ دنیا میں کوئی استاد ہوتا وہ ایک فیلڈ سکھاتا اور ممکن ہے کمی رہ جاتی۔ دنیا کے کوئی انسان کہہ سکتا تھا دنیا میں ان کا استاذ ہے، اور وہ کبھی کبھی میرے نبی کے بارے میں یہ کہہ سکتا تھا ان کو میں نے سکھایا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، دنیا کا استاد سکھائے گا، ایک چیز سکھائے گا، پوری کائنات کا پروردگار سکھائے گا، سارے علم آپ کے سینے میں منتقل کر دے گا۔ اور کس زمانے میں علم منتقل کیے؟ جب حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ پیغمبر تھے، سینے کو چاک کیا گیا تھا، سینے کو چاک کرنے کے بعد میں آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا تھا، زمزم سے دھویا گیا تھا، اس میں سارا علم بھر دیا گیا، حکمتیں بھر دی گئی ہیں، خزانے بھر دیے گئے ہیں، معاملات بھر دیے گئے ہیں۔ 2 سال کی عمر میں اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا ہے کہ پالنے میں رہنے والا چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا، حضرت جبریل امین نے سینے سے لگایا، بہت تیزی سے معانقہ کیا، گلے لگایا اور فرمایا اقرا۔ میرے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، خبردار دھوکے میں مت آئیے گا کسی کے، کوئی کہہ دے نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جب پڑھنا نہیں جانتے تھے تو تیسری دفعہ میں کیسے پڑھا؟ جبریل امین سمجھ گئے کہ جب تک اللہ کا نام نہیں لوں گا محمد پڑھیں گے نہیں۔ فوراً کہا اقرا بسم ربک، اے محمد اپنے رب کے نام سے پڑھ دیجئے۔ تو میرے نبی پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جب جانتے نہیں تھے پڑھا کیسے؟ وہ جانتے تھے، ان کا عالم یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سکھانے والی ذات اللہ کی ہے، سیکھنے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے۔ سکھانے والا جانے کتنا سکھایا، سیکھنے والا نبی جانے کتنا سکھایا۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ یہ نہیں یہ جانتے تھے، یہ نہیں یہ جانتے تھے؟ جب دینے والا خدا تھا بیچ میں کوئی اور نہ تھا، لینے والے مصطفیٰ تھے ہم وہاں موجود نہ تھے۔ دینے والا خدا بے مثال ہے، لینے والے مصطفیٰ بے مثال ہیں۔ نہ دینے والے کے دینے میں کمی ہے، نہ لینے والے کے لینے میں کمی ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ نہیں جانتے تھے؟ میرے نبی فرماتے ہیں روئے زمین میرے نگاہوں کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہتھیلی پہ سرسوں کے دانے کو رکھ دیا جائے، اس کنڈیشن میں پورے روئے زمین کو میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ علم ہے میرے نبی کا۔ پہلی وحی آئی 40 سال کی عمر میں، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، وحی مکمل ہو گئی، پہلی وحی آئی، پیغمبر غار حرا سے تشریف لائے، حضرت خدیجہ کے قریب آئے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو، خدیجہ چادر اڑھا دو، مجھے
کچھ ڈر کا احساس ہے، چونکہ یہ زندگی کا پہلا موقع تھا۔ خدیجہ چادر اڑا دو، مجھے کچھ خوف کا عالم ہے۔ حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی۔ جب تھوڑی دیر اللہ کے محبوب نے آرام فرمایا، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا بتائی؟ حضرت خدیجہ نے کہا، چار چیزیں بیان کی کہ اللہ آپ کو رحمت سے دور نہیں کرے گا، آپ تنہا نہیں ہوں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ وجہ چار چیزیں ہیں، وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ رشتے توڑتے نہیں ہیں، رشتے جوڑتے، رشتے جوڑتے ہیں۔ اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اپنی رحمت سے دور نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ رشتہ جوڑنے والے ہیں ان لوگوں سے جو آپ سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص تکبر میں، غرور میں، انانیت میں کیا کہتا ہے؟ تو کل رشتہ ختم کرنے والا، میں آج رشتہ ختم کرتا ہوں۔ ہم یہی کہتے ہیں تجھے کل رشتہ ختم کرنا ہے، ہماری طرف سے آج ہی ختم ہے۔ تجھے ہمارے گھر نہیں آنا ہے، جا آج کے بعد ہمارا اور تیرا زندگی اور موت کا رشتہ ختم ہو گیا۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، بہن بہن کی دشمن ہے، ساس بہو کی دشمن ہے۔ یہ اسلامی معاشرے میں رشتوں کو توڑنے کا رواج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ اپنی رحمت سے دور نہیں کرے گا آپ کو۔ کیوں؟ یا رسول اللہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، آپ کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے رشتے جوڑتے ہیں جو آپ سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ توڑتے نہیں ہیں آپ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط فہمی کی بنیاد پر بڑے بڑے قریبی رشتے توڑ دیتے ہیں۔ ہم کسی اپنے عزیز کو اپنے گھر کسی فنکشن میں بلاتے ہیں اور وہ نہ آ سکے تو ہم یہ سوچتے ہیں اس کو ہماری خوشی میں شامل ہونے کا دل نہیں تھا۔ ممکن ہے، ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں زندگی میں ہر انسان کی دو پہلو ہوتے ہیں، یہ بھی تو ممکن ہے بیچارے کے پاس آنے کا انتظام نہ ہو، ممکن ہے کوئی غریب ہو، ممکن ہے پریشانی ہو، ممکن ہے گھر میں کوئی بیمار ہو، ہزار کام اس کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کیا سوچ لیتے ہیں اس کو ہماری خوشی میں شامل ہونے کا موقع نہیں تھا، ہم آج کے بعد اس سے رشتہ ہی نہیں رکھیں گے۔ نبی کی کوالٹی دیکھو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا کلچر دیکھو، اس نبی کا مزاج دیکھو، اس نبی کی سیرت دیکھو، اس نبی کی ہسٹری دیکھو، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا سونا اور جاگنا کیسا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی زندگی کیسی ہے، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہو اس نے اپنی زندگی کے کیسے گزارا ہے اور اپنے ماننے والوں کو کیسی چیزوں کا حکم دیا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، آپ ان لوگوں سے رشتے جوڑتے ہیں جو آپ سے توڑنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ رشتہ جوڑنے والے ہیں۔ دوسری چیز چار چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز آپ رشتہ جوڑتے ہیں، دوسری چیز وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کے بوجھ کو ڈھونے والے ہیں۔ یعنی جب آپ راستے پہ نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ان کا اپنا ساز و سامان بہت زیادہ ہوتا ہے، بوڑھے ہوتے ہیں، ان سے اٹھتا نہیں ہے، چلا نہیں جاتا ہے، آپ ان کے سامان کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں، ان کے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ یا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنی ضرورت کی چیزیں انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، جب نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کوئی مکے میں مسلمان نہیں ہے، تو پھر نبی رشتہ جوڑتے کس سے ہیں؟ نبی کھانے کھلاتے کس کو ہیں؟ نبی سامان اٹھاتے کس کے ہیں؟ ذرا اندازہ تو لگائیے۔ ایک وہ عورت جو مکے سے نکل کے جا رہی تھی، اسلام کا ابتدائی دور ہے، دروازے پہ بیٹھی ہے سامان لیے ہوئے، میرے نبی کی نگاہ کرم پڑ گئی، اے بوڑھی ماں یہ سامان دروازے پہ کیوں ہے؟ کہا بیٹا میں نے سنا ہے مکے میں محمد نام کا ایک ایسا دیوانہ آ گیا ہے، وہ جادوگر ہے، جو ایک بار اس سے مل لیتا اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، میں بچ رہی ہوں کہ کہیں ایک نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے، میں بچتی ہوں کہ اس سے میری ملاقات نہ ہو جائے، کہ کہیں میں نے سنا ہے لوگ ایک بار
مل لیتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں، لوگ ایک بار مل لیتے ہیں شیدائی ہو جاتے ہیں اس کے، لوگ ایک بار مل لیتے ہیں اس کے حسن پر فریفتہ ہو کے اس کے قدموں میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں اس لیے جا رہی ہوں تاکہ اس سے ملاقات نہ ہو جائے۔ پھر انتظار کیسا ہے؟ کہا بیٹا کیا کروں، میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، کاش میرے کوئی بیٹا ہوتا تو میرے سامان کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیتا، منزل تک پہنچا دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا بوڑھی ماں بس اتنی سی پریشانی ہے تو لاؤ تیرے سامان کو اٹھا کے میں اپنے سر پہ رکھ لیتا ہوں۔ اسلام یہ ہے، یہ ہے اسلام۔ ہمارا تو مزاج یہ ہے، ہماری ماں بستر سے پانی مانگتی رہے تو ہم موبائل پہ گیم اور فیس بک میں لگے رہتے، اٹھ کے ایک گلاس پانی نہیں دیتے۔ دادی پانی مانگنے لگے تو ہمارا جملہ ہوتا ہے دن بھر پریشان کرتی رہتی ہے، جب دیکھو پانی مانگتی رہتی ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ بوڑھا باپ کھانسی آ جائے دوائی مانگ لے، ہم گیم کھیل رہے ہیں، ہمارے پاس اٹھنے کا موقع نہیں ہے، وہ چیختا رہے، وہ چلاتا رہے۔ یہ مزاج ہے آج ہمارا۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کی ہسٹری تو دیکھو کیسی، جس کا سامان اٹھا رہے ہیں وہ چہرے کے سامنے گالی دے رہی ہے، جس کا سامان اٹھا رہے ہیں وہ میرے نبی کے سامنے جادوگر کہہ رہی ہے، جس کا سامان اٹھا رہے ہیں وہ پاگل کہہ رہی ہے، جس کا سامان اٹھا رہے ہیں وہ مجنون کہہ رہی ہے، مگر محمد کے چہرے پہ بل نہیں آیا ہے۔ وہ جانتے ہیں جس وقت میں نگاہ کرم پڑے گی تو میرے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھنا اس کا مقدر ہوگا۔ وہ جانتے ہیں، ابھی پہچانتی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کا مزاج آج بدل گیا ہے۔ ہمارے گھروں کے مزاج میں یورپ کا کلچر جب سے داخل ہوا ہے، ماں کی تمیز ختم ہو گئی، باپ کا مقام ختم ہو گیا، بہن کی عزت کا جنازہ نکل گیا، پردے کا ماحول ختم ہو گیا۔ ہم اپنے گھروں میں ایسی کنڈیشن میں رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے کوئی قانون بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس عورت کے سامان کو سر پہ رکھ لیا اور کہا بوڑھی ماں آپ آگے آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، جب آپ کی منزل آ جائے تو مجھے بتا دینا، سامان کو رکھ دوں گا۔ بوڑھی عورت پیچھے چلنے کے بجائے آگے چلتی ہے، محبوب پیچھے چل رہے ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگائیے یہ پیچھے چلنے والا کون ہے، یہ پیچھے چلنے والے کا مقام کیا ہے، اس پیچھے چلنے والے کی ذات کا عالم کیا ہے۔ یہ پیچھے چلنے والا وہ ہے کہ آنے والے زمانے میں آدم سے عیسیٰ تک سب کے سب اس کے پیچھے ہوں گے، مگر آج وہ اخلاق کی ایسی مثال پیش کرتا ہے کہ قیامت تک کوئی ایسی اخلاق کی مثال پیش نہ کر سکے گا۔ جس کے پیچھے چلتے ہیں یہ دیوانی نہیں ہے، جس کے پیچھے چلتے ہیں یہ پروانی نہیں ہے، جس کے پیچھے چلتے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والی نہیں ہے، جس کے پیچھے چلتے ہیں یہ دیوانی نہیں ہے، جس کے پیچھے چلتے ہیں یہ ایک ماننے والی نہیں ہے، مگر پھر بھی اخلاق کی ایسی اعلیٰ مثال پیش کر رہے ہیں کہ قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں بن سکتا ہے۔ جب بوڑھی عورت کی منزل آ گئی، کہا بیٹا اتار دے میرے سامان کو، میرے سامان کو رکھ دے۔ پیغمبر نے سامان کو اتار دیا اور اس کے بعد میرے نبی جانے لگے۔ کہا بیٹا ادھر آؤ، قریب بلایا میرے محبوب کو، کہا بیٹا تمہارا چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے، تم تو حسن و جمال والے ہو، تمہارے کمال کا عالم یہ ہے کہ مکے میں تم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھا نہیں، تم سے زیادہ کمال والا دیکھا نہیں، تم سے زیادہ خوبرو میں نے دیکھا نہیں۔ اے بوڑھی عورت تو دیکھ کیسے سکتی ہے؟ حسان سے پوچھ تو حسان کہتے ایسا پیدا ہی نہیں کیا ہے کسی نے تو دیکھا کہاں سے جائے، ایسا حسن والا بنایا ہی نہیں ہے تو دیکھا کیسے جائے۔ حسان چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ کسی دنیا میں ماں نے ایسا حسن والا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ کوئی دیکھے تو دیکھے کیسے، کوئی جانے تو جانے کیسے، کوئی نظر ڈالے تو ڈالے کیسے، کائنات میں ایسا بچہ ہے ہی نہیں اور ہو کیسے، اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ کیسے دیکھ سکتا ہے کوئی؟ اے بیٹا تو حسن والا ہے، جمال والا ہے، تو کمال والا ہے، میرے قریب آ جا۔
میرے بیٹے میرے پاس دینے کے لیے دینار و درہم نہیں ہے، لیکن میں بوڑھی عورت ہوں، میری زندگی کا تجربہ ہے، کچھ باتیں سنتا جا، زندگی میں تیرے کام آئیں گی۔ بیٹا تو جانتا ہے میں نے جس محمد کی وجہ سے مکہ چھوڑا ہے وہ جادوگر ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ بیٹا تو بھی اس سے بچ کے رہنا، اس کے قریب نہ جانا، اس سے ملنا نہیں، اس کی نگاہ سے دور رہنا، ورنہ تو بھی اس کا ہو کے رہ جائے گا۔ تھوڑی دیر کا زمانہ گزرا، اس بوڑھی عورت کی زبان پر جو جملے میرے نبی کے آئے، میرے نبی سر جھکائے کھڑے ہیں، محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، اور اس کے بعد جب بات پوری ہو گئی، جانے کے لیے کہہ دیا ہے، تو محمد الرسول اللہ کی زبان کھلی ہے، اے بوڑھی ماں، تو جس کو پاگل کہتی ہے وہ تیرے سامنے محمد ہے، تو جس کو مجنوں کہتی ہے وہ تیرے سامنے محمد ہے، تو جس کو جادوگر کہتی ہے وہ تیرے سامنے محمد ہے۔ اب تو دیکھ لے میرا جادو کون سا ہے، تو دیکھ لے میرا جنون کون سا ہے، تو دیکھ لے میری دیوانگی کون سی ہے۔ اللہ اکبر، قدموں میں گر گئی، بیٹا تیرے پاس کوئی جادو نہیں ہے، تیرے پاس اخلاق کا جادو ہے، تیرے پاس کردار کا جادو ہے، تیرے پاس محبت کا جادو ہے، تیرے پاس انسانیت کا جادو ہے۔ اگر تو محمد ہے تو تو واقعی اس لائق ہے کہ تیرے قدموں میں سر رکھ کے تجھے مانا جائے، تیرے اوپر ایمان لایا جائے۔ اللہ اکبر، کردار مصطفیٰ تو دیکھ لیں، پیغمبر کا اخلاق تو دیکھ لیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، تیسری چیز حضرت خدیجہ نے فرمائی، یا رسول اللہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تیسری جو نیکی آپ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کماتے ہیں اور غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ آپ کماتے ہیں اور غریبوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اور چوتھی بات، یا رسول اللہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، دنیا آپ پر حاوی نہیں آئے گی، اللہ آپ کا ناصر و مددگار ہے۔ یا رسول اللہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ چوتھی بات وَتَقْرِ الضَّيْفَ، یا رسول اللہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ چار چیزیں بتائیں حضرت خدیجہ نے، ام المومنین نے۔ پہلی، رشتہ جوڑتے ہیں، دوسری لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تیسری غریبوں کو کھلاتے ہیں کمانے کے بعد، اور چوتھی مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں کہ تمہارے دروازے پہ اگر کوئی بطور مہمان آیا اور بغیر کھائے چلا گیا تو تمہارا گھر ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ قبرستان میں آ کے چکر لگا کے چلا گیا، اسے کھانے کی کوئی چیز نہ ملی، کیونکہ صرف قبرستان وہ جگہ ہے جہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تمہارے گھر اگر کوئی آیا اور بغیر کھائے چلا گیا تو سمجھ لو تمہارے گھر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قبرستان کی مثال ہے کہ لوگ قبرستان سے بھوکے واپس آتے ہیں۔ ویسے ہی میرے نبی نے فرمایا تمہارے گھر کچھ کھلانے کو نہ ہو تو کم سے کم پانی کا شربت ہی پلا دو، چونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، کھانے کے دسترخوان کو نہیں دیکھتا۔ کچھ نہ ہو تو پانی پلا دو، کچھ نہ ہو تو محبت سے بٹھا دو۔ ہمارے ہاں مزاج کیا ہے؟ رشتہ داروں میں فرق ہے ہمارے یہاں۔ ہم میں سے ہر شخص کے رشتہ داروں کی کنڈیشن الگ الگ ہوتی ہے، کچھ مالدار ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ محتاج ہوتے ہیں، اور ہمارا مزاج یہ کہ ہم ان کی مالداری اور غریبی کو دیکھ کے کھانے بناتے ہیں جب وہ ہمارے دروازے پہ آتے ہیں۔ غریب ہیں تو اس کے لیول کا کھانا، اور زیادہ مالدار ہے تو اس کے لیول کا دسترخوان، اور زیادہ مالدار ہے تو گھر پہ کھانے ہی نہیں بننا، ہوٹل بک کرو ان کے لیے چونکہ زیادہ مالدار ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے، مزاج کو بدلیں۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، مالدار ہیں، یہ تو آلریڈی اپنے گھر بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ غریب رشتہ دار جب دروازے پہ آئے تو اس کو اچھا کھانا کھلا دو تاکہ زندگی میں اسے اپنی غریبی کا احساس نہ ہو، اس کے اپنے نہ ہونے کا احساس نہ ہو۔ اللہ کے محبوب سے حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت علی کو روتے دیکھا گیا، اے علی یہ چہرہ زرد کیوں ہے، روتے کیوں؟ علی کہتے ہیں کیا کروں، افسوس کی بات ہے، ایک ہفتہ گزر گیا ہے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا ہے۔ آنسو اس لیے ہیں میری آنکھوں میں، ایک ہفتے کا زمانہ گزر گیا ہے، اس پورے ہفتے میں میرے گھر پہ کوئی مہمان نہیں آیا ہے،
کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے میری اہانت کا ارادہ فرما لیا ہے؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں مہمان نہ آنے کی وجہ سے۔ ہم سوچتے ہیں کب جائے گا، جلدی سے واپس ہو جائے تاکہ ہمارا گھر نارمل کنڈیشن پہ آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا مہمان تمہارے دروازے پہ آتا ہے، وہ رزق تمہارا نہیں کھاتا ہے، وہ رزق اپنی قسمت کا کھاتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس کی قسمت کا رزق اللہ تمہارے دسترخوان پہ بھیج دیتا ہے اور وہ تمہارا احسان مند ہو جاتا ہے۔ قسمت اسی کی ہے، اس کی قسمت کی وجہ سے، اس کی برکت سے آپ اس دن بہتر کھانا کھاتے ہو، مہمان کی وجہ سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ 4 چیزیں بیان فرمائی کہ اگر یہ 4 چیزیں یا رسول اللہ آپ کے اندر موجود ہیں، اگر آپ کی امت میں بھی موجود ہو جائیں گی، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے گا، اللہ ان کو بھی ترقی دے گا، اللہ ان کو بھی کامیابی دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے گھر کے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ کرسی پہ بیٹھا ہے۔ یہ ابتدائی زمانہ ہے، وحی کے نازل ہونے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وحی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وحی آئی وحی آئی وحی آئی، آپ نے کبھی سمجھا وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کے آنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وحی کے آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وحی کے آنے کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ وحی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام۔ اب اس کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے بہترین خواب عطا فرمائے نیند کی شکل میں۔ یہ تھی آپ کے وحی کی ابتدا، پہلے بہتر خواب، اور رسول رات کو جیسا خواب دیکھتے صبح اٹھتے وہ پورا ہو جاتا۔ ایک زمانے تک یہی رہا۔ اس کے بعد غار حرا میں گئے تو جبریل امین وحی لے کے آئے، یہ دوسرا انداز تھا۔ وحی آنے کا تیسرا انداز یہ ہے کہ آواز آتی تھی مگر آواز والا نظر نہیں آتا، بس نبی کے قریب پیغام آ جاتا۔ ایک چوتھا وحی کا انداز یہ ہے کہ فرشتہ آتا مگر کسی صحابی کی شکل میں آ کے رسول کی بارگاہ میں پیغام پہنچاتا، جن میں حضرت دحیہ کلبی کا بہت زیادہ ذکر ہے کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، تو ان کی شکل میں جبریل امین کبھی کبھی آتے تھے۔ اور کبھی اللہ جب کوئی خاص بات کرنے کا موقع ہوتا تو جبریل کو بھی راستے سے ہٹا دیتا، نہیں اب محبوب و محب کی بات ہے، کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے، معراج کی رات میں کوئی نہیں ہے، اے جبریل راستے میں چھوڑ رہے ہو، مکے سے لائے تھے راستے میں چھوڑ رہے ہو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ محبوب و محب کی ملاقات ہونے والی ہے، تیسرے کو نہیں ہونا چاہیے، یا رسول اللہ تیسرے کو نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی گئے، اللہ نے محبوب کو نمازیں عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، ادنو منی کہا اور قریب آ جا میرے محبوب، اور قریب آ جا۔ اللہ نے کیا کیا دیا؟ جبریل امین بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے۔ وحی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اللہ ڈائریکٹ محبوب کے قلب پر القا فرما دیتا ہے، یہ وحی کے نزول کے انداز ہیں۔ تو پہلے میرے نبی کو خواب آنا شروع ہوئے جب ابتدائی زمانہ تھا وحی کا۔ اس کے بعد غار حرا میں جبریل امین آئے جنہوں نے اقرأ بسم ربک کہا، اور اس کے بعد میرے نبی جب باہر نکلے آپ نے دیکھا ایک فرشتہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ زمین سے آسمان تک وہ مجھے نظر آتا ہے۔ پھر مجھے ایک خوف سا نظر آیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ وحی کا انداز خواب کے ذریعے کیوں ہوا؟ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ وحی نازل کر دیتا، پہلے 6 مہینے تک اللہ نے خواب کیوں دکھائے محبوب کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری، نبی الگ ہوتا ہے اور رسول الگ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی اور رسول دونوں کا درجہ ایک نہیں ہے، نبی اور رسول میں بھی رسول کا درجہ نبی سے بلند و بالا ہے۔ میرے نبی نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہے۔ کچھ نبی ہیں جو رسول بھی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان رسولوں میں سب کے سردار ہیں، نبیوں میں سب کے سردار ہیں۔ تو اتنا زمانہ خواب کے ذریعے اس لیے
گزارا گیا، کیونکہ کسی بھی چیز کی انسان کو عادت نہ ہو اور اچانک سے وہ ذمہ داری آئے تو اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی یہ ذمہ داری قرآن نے جس کے بارے میں کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے امانت کو زمین پر پیش کیا، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے امانت کو پہاڑوں پہ پیش کیا، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے امانت کو دریاؤں اور سمندروں پہ پیش کیا، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، مگر جب ہم نے اس امانت کو محمد کے سامنے پیش کیا تو میرے محبوب نے سینے کو کشادہ کر کے اس امانت کو قبول فرما لیا، ہلکے ہلکے، تاکہ میرے محبوب پر جب یہ نازل ہو تو میرے محبوب کو کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ اب جب وحی آ گئی، اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا 3 سال تک وحی نہیں آئی، ایک روایت۔ دوسری روایت یہ 6 مہینے تک وحی نہیں آئی پہلی وحی کے بعد۔ ایک روایت 3 مہینے تک وحی نہیں آئی، ایک روایت 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور ایک روایت 3 دن تک وحی نہیں آئی۔ یہ الگ الگ کئی روایتیں ہیں وحی نہ آنے کے بارے میں۔ پہلی وحی کے بعد کچھ زمانے تک وحی نہیں آئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب وحی کے اشتیاق میں ہے کہ اللہ کا پیغام میری طرف دوبارہ سے جلدی سے آئے، جبریل امین کا مجھے دیدار ہو جائے۔ جب چند دن وحی نہیں آئی، مگر محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے 3 سال والی روایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ نہیں، محبوب و محب کا معاملہ ہے، 3 سال کی دوری کیسے برداشت ہو سکتی ہے۔ 3 دن کے قول کو لوگوں نے زیادہ قبول کیا ہے کہ اس کے بعد 3 دن وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی تو ایک عورت نے کہا کیا ہوا؟ وہ تمہارا شیطان جو تمہارے پاس خبریں لاتا تھا معاذ اللہ وہ نہیں آیا، تم اس لیے بیمار ہو؟ مکے کی ایک عورت نے اللہ کے محبوب کو تانا دیا، جیسے ہی تانا دیا محبوب کا دل دکھا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر۔ اللہ نے فرمایا محبوب کی طبیعت ناساز ہے، چادر اوڑھ کے میرے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کو یہ چادر اوڑھنے والی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا المدثر، اے میرے محبوب چادر اوڑھنے والے، چادر کو ہٹا دے، اب اٹھ کے کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دے کہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کو محبوب کی ادا اتنی پسند آئی، میرے نبی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ نے اس چادر کا بھی قرآن میں ذکر کیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اب اٹھ کے کھڑا ہو جا، اب آرام کا وقت نہیں ہے، ان گستاخوں کو جواب دے دے۔ میرے پروردگار نے نہ مجھے چھوڑا ہے نہ کبھی چھوڑ سکتا ہے، میری مقام اور میری عظمت کا عالم یہ ہے کہ میں جہاں جہاں اشارہ کروں گا اللہ فرشتوں کی جماعت بھیج دے گا۔ بدر کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار پریشان تھے، حیران تھے کیا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد آئے گی۔ صحابہ کو کھجور کی ٹہنیاں دے دی، جب دی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈر رہے تھے، دل میں پریشان تھے، ان کا رسول کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ قیامت ٹل سکتی ہے، محبوب کی زبان سے نکلنے والا جملہ نہیں ٹل سکتا ہے۔ میرے محبوب نے کہا جاؤ، ان کی تلواریں وہ کام نہیں کریں گی جو کام تمہاری ٹہنیاں کریں گی۔ صحابہ اکرام جب جنگ شروع ہو گئی تو دوڑتے ہوئے میرے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ عجیب ہی معاملہ ہے، ہم وہ لکڑی ان کے گردن کے قریب لے جاتے ہیں، اس سے پہلے تو گردن کٹ کے زمین پہ گر جاتی، ہمیں تو مارنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے میرے اشارے پر تمہاری مدد کے لیے عرش اعظم سے فرشتے بھیج دیے۔
قرآن کے 4 پارے میں پورا ذکر ہے۔ اللہ نے محبوب کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک زمانہ آئے گا اس محبوب کا، تم بھی دیکھ لینا۔ آج تمہیں جس خاندان پر غرور ہے، جس دولت پر اتراتے ہو، ایک زمانہ وہ آئے گا مکے کی سرداری کا تاج محمد الرسول اللہ کے سر پہ ہوگا، خانہ کعبہ کی چابی میرے نبی کے قدموں میں ہوگی۔ کون ہوگا اس زمانے میں محمد کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکنے والا؟ ایک زمانہ آئے گا سرداری کا، ایک زمانہ آئے گا بلندی کا، ایک مقام آئے گا مقام رفعت، جب پوری دنیا نگاہ اٹھا اٹھا کے محمد کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ اس وقت میں محمد کی زبان سے جملہ نکلے گا، اے پتھر مارنے والو جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اے کانٹے بچھانے والو جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اے گالی دینے والو جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ اخلاق ہوگا، اور اس اخلاق کو دیکھ کر یہ مکے والے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور وہ زمانہ آیا، وہ زمانہ آیا، میرے نبی کے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر پوری دنیا اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئی۔ حضور نے جس زمانے میں اسلام کو عام کیا تھا، اس زمانے میں نیوز نہیں تھی، اخبار نہیں چلتے تھے، چینل نہیں چلتے تھے۔ آج ہماری نیوز، آپ کی نیوز ہمارے ضلع سے باہر نہیں نکل رہی ہے، تو ذرا غور تو کیجئے اس زمانے میں اسلام مکے سے نکلا پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ محض اپنی حقانیت کی بنیاد پر، اپنی سچائی کی بنیاد پر، صداقت کی بنیاد پر، صحابہ اکرام کی قربانیوں کی بنیاد پر۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کو سیکھیں، اپنے نبی کی سیرت کو سمجھیں، تاکہ دنیا کے کسی کونے پر بحیثیت مسلمان ہم سے پوچھا جائے تمہارے نبی نے شادی کب کی تھی، پہلی شادی کس سے کی تھی، پہلی اولاد کون سی تھی، پہلا نکاح کن سے کیا تھا، کس سن اور ہجری میں کیا تھا، کس علاقے میں کیا تھا، کس کے سامنے کیا تھا۔ تو ہماری زبان پر یہ نہ ہو کہ ہمیں نہیں آتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ دیوانہ ہونے کے بعد اگر نبی کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو یہ دیوانگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس دیوانگی کے دعوے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ دیوانوں کا عالم یہ ہوتا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل پاک کے صدقے میں ہم سب کی جائز مرادوں کو اللہ اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔